بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا میزبان رضا مصطفی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے دنوں میں کچھ چیزیں ہمارے نوٹس میں آئیں تو ضروری سمجھا میں نے کہ اس چیز کے اوپر پروگرام کیا جائے۔ پروفیسر صاحب سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، کچھ سٹوڈنٹس کی طرف سے، طلباء کی طرف سے، چونکہ ہمارا ڈائریکٹ تعلق پیشہ تعلیم سے ہے، شعبہ تعلیم سے ہے، تو کچھ سٹوڈنٹس کی طرف سے سوال بھی آیا اور کچھ سٹوڈنٹس کے اندر یہ چیز آبزرو بھی کی گئی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ جو بے راہ روی اور گمراہی بڑھتی جا رہی ہے، فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ جو فحش فلمیں ہیں، پورن موویز، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے، اور جب انسان کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو یقیناً اس کے بارے میں اس کا رد عمل بھی آتا ہے۔ تو ہمارے نوجوان نسل کی اس بڑھتی ہوئی بے راہ روی کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ پورن موویز ہیں، بلکہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ اس کے مطابق پاک دنیا کے اندر جہاں بہت زیادہ یہ فحش فلمیں اور پورن موویز دیکھی جا رہی ہیں، ان کے اندر پاکستان اور انڈیا دونوں سر فہرست ہیں، اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے شرمندگی کی اور ہمارے لیے بہت بڑی ڈوب مرنے والی بات ہے، جبکہ دنیا کے اندر ایسے بھی ممالک ہیں جہاں اس کی سزا موت ہے۔ کوریا کے اندر پورن موویز دیکھنے کی سزا موت ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں، اور نوجوان نسل اس حد تک اس کا شکار ہو چکی ہے کہ کالج گوئنگ سٹوڈنٹس، اسکول گوئنگ سٹوڈنٹس سے لے کے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ادھیڑ عمر جو ہوتی ہے اس عمر تک کے افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بارے میں چاہوں گا کہ ایک چیز ہے دیکھنا، ایک تو ہے زنا کی لت کے اندر انسان کا مبتلا ہو جانا، لیکن ایک ہے دیکھنا زنا کو اپنی آنکھوں سے۔ تو اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، کیا لیمیٹیشنز ہیں، دیکھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اگر اجازت نہیں ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں جس کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے؟ تو اس کے بارے میں چاہوں گا آج آپ ضرور رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم آنے والی نسل تک یہ پیغام ڈیلیور کر سکیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ پروفیسر صاحب، بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک قسم کا ایشو آپ نے زیر باس لایا ہے۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں، ذرا برابر بھی اس میں کوئی جھول نہیں، کوئی ٹلٹ نہیں، کسی طرح کا معمولی سا بھی، اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اور وہ اسٹریٹ فارورڈ تعلیمات یہ ہیں کہ جہاں تک فحاشی اور یعنی اس کا ارتکاب کرنا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارا اسلام فحاشی کی قربت سے بھی ہمیں منع کرتا ہے، یعنی اس کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ ایک بڑی سائیکولوجیکل بات ہے کہ جب آپ کسی اٹریکٹیو چیز کے قریب جاتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ وہ کام کر لیتا ہے۔ تو اسلام نے انسان کی نفسیات کے مطابق یہ بات کہی کہ ایک مسلمان جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیا دل و جان سے، وہ فحاشی و عریانی اور اس طرح کی جو غلط چیزیں ہیں اور ویڈیوز ہیں اور تباہی و بربادی کی طرف اخلاقی طور پہ لے کر جانے والی چیزیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ ہم اگر اپنے گھروں کو دیکھیں، ہماری نفسیات بالکل اس حوالے سے واضح ہے کہ اگر ہمارا بچہ کسی غلط سائٹ پہ جاتا ہے تو ہم اس کو روک لیتے ہیں فوری طور پہ۔ ہمیں پیار ہے بچوں سے، چھوٹا بچہ خاص طور پہ بجلی کی تار ننگی ہے یا اس کا بورڈ تھوڑا نیچے لگا ہوا ہے،
چھوٹا بچہ اس سمت صرف ایک قدم اٹھائے نا تو ہم فوری طور پہ بھاگ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ اصل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے قریب جائے گا یہ موت کی گھاٹ اتر جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، اور اس کی ہم سے جو محبت ہے رحمان و رحیم والی، جس جو تعارف کے اندر اللہ نے کروائی، وہ ماں باپ سے بہت ہی زیادہ محبت ہے. سو ایک انسان جب فحاشی و رانی کے قریب بھی جانے لگتا ہے تو اللہ منع فرما دیتا ہے. سو قرآن مجید میں یہ واضح الفاظ ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جو فوش چیزیں ہیں نا، ظاہراً ہو یا باطناً ہو، ان کے قریب بھی نہیں جانا. فوش چیزوں، اب قرآن مجید کے اندر فوش کا لفظ صراحتاً زنا کے لیے استعمال ہوا، صراحتاً وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی فاحشہ کس کو کہا گیا؟ زنا کو کہا گیا. اور دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ فوش چیزوں کے قریب بھی نہ جاؤ. اب جہاں تک زنا یا زنا سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں، شریعت کا اس میں مزاج یہ ہے کہ اس کی قربت سے بھی بچا جائے. یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ مجرم ہے، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ سزا کا مستحق ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو چیز ہے، میں حیران اس بات پہ ہوں، اگر ہم آج سے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سادہ یہ جو فلمیں ہیں، یعنی جو فلمیں بنتی ہیں، سینما پہ چلتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی لوگ، اس چیز کو دیکھنے کے بارے میں بحث چلتی تھی کہ فلم دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے حسی کس انتہا کو پہنچتی جا رہی ہے کہ ایک طرف وہ فلمیں جن کے اندر اس طرح کے مناظر نہیں تھے، صرف جسٹ وہ فلمیں تھیں، بالکل، اور ان کے بارے میں بھی بحث ہوتی تھی کہ ان کو دیکھنا جائز ہے یا ناجائز. جب اس طرح کی فلموں کے بارے میں ایسا سوال آئے گا تو اس کا مطلب ہے ان کو دیکھنے کا تو جائز ناجائز کا پیمانہ ہی بدل گیا نا، بدل گیا. بالکل. ان کو تو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ عام چیز ہے، یہ دیکھنے کا بات تو ہے ہی نہیں. پروفیسر صاحب، میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ انسان اصل میں اپنی حقیقت بھول چکا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانوں سے کس بنیاد پر ممتاز کیا ہے؟ عقل و شعور، فہم و فراست ہے. جی جی. ایک انسان اور حیوان، ان کے درمیان وجہ تفریق یہی چیز ہے، عقل، دانش. ٹھیک ہے. حیوان کے اندر بھی شہوت پیدا ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے. حیوان کے اندر بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، لیکن عقل و شعور نہیں اس میں. تو سو وہ جو ہی خواہش پیدا ہوتی ہے وہ اس کی تکمیل کے لیے بھاگ نکلتا ہے. یہاں تک کہ جانور وہی لذت والی خواہش اپنی ماں سے بھی کر لے گا، وہ بکرا ہے، کیونکہ عقل نہیں اس میں، جو ہی خواہش پیدا ہوئی ماں سے کر لیا، بہن سے کر لیا. لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت نے یہ عقل و شعور، فہم و فراست انسان کو دی ہے. انسان کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ اللہ پاک نے جو عقل و فہم و فراست دی ہے اس کا استعمال کیا جائے کہ آیا اس خواہش کی تکمیل کے لیے میرا معاشرہ مجھے کیا کہتا ہے، میرا دین مجھے کیا کہتا ہے. اگر میں نے اس خواہش کی تکمیل کر لی تو میرا معاشرے کے اندر مقام کیا ہوگا، میرے ماں باپ کی عزت کا کیا بنے گا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں میرا کیا بنے گا. جس بندے نے یہ فہم و فراست استعمال کر لی، یقین جانیے وہ خواہشات میں بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا، وہ سوچے گا. اور جائز خواہشات اس کی تکمیل کا تو خود اسلام نے حکم دی ہے. اصل بے راہ روی وہیں پر ہوتی ہے جہاں ہم عقل و شعور، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا استعمال نہیں کرتے. یہ اگر کر لیا جائے تو کافی حد تک اس خواہشات، غلط قسم کی جو خواہشات ہیں، ان کی تکمیل میں بھی انسان کو جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی اور تکمیل سے وہ گریز کرے گا. جی بڑی اچھی بات ہے. میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز، انسان کی فطرت ہے، کوئی بھی چیز دیکھے تو اس پہ سوچتا ہے، اس کے بارے میں سوچ کے پھر کچھ نتیجہ اخذ کرتا ہے. اب جوانی کی عمر میں جب بندہ اس طرح کی چیز دیکھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز اس کے ذہن کے اندر کوئی تحرک پیدا نہ کرے. جب وہ تحرک پیدا کرے گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، آپ تصریح فرمائیں گے کہ بچپن میں آپ نے اوپر اپنی شرٹ پہنی ہوئی تھی، پاجامہ نہیں پہنا ہوا تھا، تو کچھ خواتین گزریں
آپ نے اپنی شرٹ کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھ لیا، آنکھیں بند کر لی. تو خواتین جو تھیں، نوجوان لڑکیاں، انہوں نے مذاق کے طور پر کہا کہ چھوٹے میاں جو ڈھانپنے والی چیز تھی، چھپانے والی چیز تھی، اسے تو تم نے ننگا کر دیا اور آنکھوں کو ڈھک لیا وجہ. تو آپ نے اس عمر میں فرمایا کہ اصل میں گناہ کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. وہ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے نا. آپ نے فرمایا النظر سہم مسموم من سہام ابلیس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا کہ نظر جو ہے نا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور تیر بھی وہ کہ جس کو زہر لگا ہوا، زہر پائزنس قسم کا جو تیر ہے وہ تیر ہے. اب یہ اس میں پھر علامہ ابن قیم نے فی الداء والدواء، ان کی کتاب ہے بڑی مشہور و معروف، اس کے اندر انہوں نے اس کی یہ وضاحت کی ہے اس کا مطلب کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جب یہ غلط طریقے سے اٹھتی ہے نا تو یہ شکار کس کو کرتی ہے؟ اپنے ہی دل کو شکار کرے. تو جب دل شکار ہو جائے گا پھر بچے گا کیا انسان میں؟ اصل چیز تو دل ہے، قلب ہے، روحانیت ہے. تو اس لیے یہ تو بات بالکل کنفرم ہے کہ ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. نظر جو ہے یہ بہت بڑا کام جو ہے وہ خراب کرتی ہے. میں یہاں پہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی ہے، اور وہ حدیث پاک بڑی خوبصورت ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. صحیح بخاری کی حدیث ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو جو علم و دانش دیا تھا اور وہی ان پر نازل ہوتی تھی، انہوں نے یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرما دی. روایت بھی صحیح بخاری کی ہے. آپ نے صحابہ اکرام علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَن قَبْلَكُمْ. فرمایا اپنے سے پہلے لوگوں کی تم ضرور بر ضرور اتباع کرو گے. پہلی امتوں کے لوگوں کی تم ضرور اتباع کرو گے. اب کتنی کرو گے؟ فرمایا ایک بالش شبرم بشبرن ذراعم بذراعن، یعنی اس حد تک تم ان کی کیا کرو گی؟ پیروی کرو گے. یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو سالکو جوہرا دب لسلکتموہ، اگر وہ جو ہے نا بجو اس کے اس سوراخ میں چلے جائیں نا تم ان کا پیچھا کرو گے کہ ہم بھی سوراخ میں جائیں. حالانکہ وہ سوراخ وہ بڑا تنگ ہے، جو اس کا سوراخ ہے وہ بڑا تنگ ہوتا ہے. اگر وہ فرض محال وہ اس میں داخل ہو جائے نا تم غیرت نہیں کھاؤ گے کہ یار یہ ڈوب رہے ہیں، تاریکی میں جا رہے ہیں، تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلو گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے مراد تمہاری کیا ہے؟ یہود و نصارہ ہیں. تو آپ نے فرمایا اور میری کیا مراد ہے؟ یہود و نصارہ ہی. تو یہود و نصارہ نے یہ ایک پورا نیٹ ورک چلایا ہوا ہے اور امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، نوجوانوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہم ان کی اتباع میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں، تقلید میں اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی.